علامہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ میرے سامنے قرآن کی تفسیر الکبیر مفاتیح الغیب ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 کو ڈسکس کرتے ہوئے امام راضی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یہ روایت کیا ہے، اب یہ حدیث بخاری میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، نہیں جھوٹ بولے میں سوائے 3، یعنی 3 کے علاوہ اور کوئی جھوٹ ابراہیم علیہ السلام نے بولا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ امام راضی کہتے ہیں میں نے سنا ہے کئی بندے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ امام راضی آگے سے بڑا جلال میں آ گئے، کہتے ہیں الاولا، کہتے ہیں اولا یہ ہے اللہ نقبل مثل هذه الاخبار، ہم اس طرح کی روایتیں قبول ہی نہ کریں، مانیں ہی نہ اس طرح کی روایتیں، کیوں؟ فقال علی طریق الاستنکار، تو بندہ کہنے لگا ان کی بات کو رد کر، امام راضی کی بات کو رد کرتے ہوئے کہنے لگا اگر ہم نہ مانیں گے لازمنا بتکذیب الروات، تو اس طرح تو راویوں کا جھوٹا ہونا لازم آ جائے گا کہ کسی راوی نے پھر جھوٹ بولا ہے، یعنی کسی نہ کسی بندے نے یہ روایت اپنی طرف سے بنائی ہے یا کسی راوی نے جھوٹ بولا ہے، پھر یہ بات ماننی پڑے گی اگر آپ اس روایت کا انکار کر دیں۔ امام راضی کہنے لگے فقلت لہ، میں نے اس کو کہا یا مسکین، او شریف بندے، او علم سے آری، ان قبل نہ ہو، اگر ہم اس روایت کو قبول کر لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، لازمنا الحکم بتکذیب ابراہیم، اس روایت کو سچا مان لیں تو اس سے عقیدہ بنانا پڑے گا کہ واقعی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، اور کہتے ہیں وَإِن رَدَدْنَا ہو، اگر میں اس روایت کو رد کر دوں لَزِمْنَا الْحُكْمَ بِتَكْذِيبِ الرُّوَاةِ، تو مجھے عقیدہ بنانا پڑے گا راوی نے جھوٹ بولا ہے۔ کہتے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ صَوْنَ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام عن الكذب أَوْلَى مِنْ صَوْنِ طَائِفَةٍ مِنَ الْمَجَاهِلِ عن الكذب، کہتے ہیں نبی کو جھوٹا ماننے سے بہتر ہے کہ میں کسی راوی کو جھوٹا کہہ دوں، میں کل کو اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے انہ کان صدیقا نبیا، یہ تو اللہ کا سچا نبی ہے، روایت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ امام راضی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ تو میرے نبی ابراہیم کو جھوٹا مانتا تھا، کیا جواب دوں گا؟ اس سے بہتر ہے میں وہاں یا جا کے یہ کہہ دوں گا یا اللہ راویوں کو جھوٹا مانتا تھا، نبی کو سچا مانتا تھا، یعنی نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی راوی کی طرف اس روایت کی نسبت کر دوں اور ان کی طرف اس بات کی غلطی کی نسبت کر دوں، یہ نبی کی شان بھی بچ جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤں گا۔